وبہ نستعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج شب برات ہے۔ اس رات میں لوگ کثرت سے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ نماز پڑھی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سنیں کہ کس طرح سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ ایک خاص نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو، چاہے وہ جان کر کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں یا اعلانیہ طور پر کیے ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت اور مشکلات کو حل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھی جائے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھی جائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھی جائے، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال بھر میں پڑھ لی جائے، اگر سال بھر میں نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اب رہی بات صلاۃ التسبیح کتنی رکعت ہیں، تو صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہیں۔ 2 رکعت کر کے بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی 2 سلام سے، اسی طرح سے 4 رکعت کر کے بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ 1 سلام سے 4 رکعتیں پڑھے، 2 کر کے نہ پڑھیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں کون سی سورت پڑھیں، تو اس میں کسی سورت کی تعیین نہیں ہے، کوئی سورت متعین نہیں ہے، بلکہ حسب موقع اور حسب سہولت کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض علماء نے صلاۃ التسبیح میں لفظ تسبیح کی مناسبت کی وجہ سے قرآن کریم کی ان سورتوں کو پڑھنا افضل قرار دیا ہے جن کی ابتدا میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسا کہ مثلا 27ویں پارے کی سورہ حدید ہے، اسی طرح سے 28ویں پارے کی سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ وغیرہ۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سنیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدہ میں سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے اٹھیں اور بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ کلمات کہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہے بغیر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں۔
پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں اور پہلی رکعت کی طرح مابقیہ رکعت کو پوری کریں۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پہلا طریقہ۔ دوسرے طریقے کی ترتیب یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر اس کے بعد الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدہ میں جائیں، سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھیں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے اور مابقیہ رکعت کو پہلی رکعت کی طرح پوری کریں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن دوسرے طریقے کو بعض فقہائے احناف نے راجح قرار دینے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن صلاۃ التسبیح ایک مخصوص نماز ہے، اس لیے اس کا ثبوت جن دونوں ترتیب پر ہے حسب موقع کسی ایک طریقے کو ترجیح دیے بغیر کبھی پہلے طریقے پر اور کبھی دوسرے طریقے کے مطابق اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ آج کی رات میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔